بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المسلمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین المتأدبین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نقيرا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاة لائق تعظیم و تکریم جمیع عظیم السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارا گزشتہ سے پیوستہ عنوان جاری و ساری ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام. یہ پورا میں یہودیت کے حوالے سے ایک بیان ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا جا سکے کہ یہودیت کہتے کس کو ہیں اور یہ کہاں سے چلے. ان کے اسلام جب طلوع ہوا، اسلام کا نور روشن ہوا، تو اس کے بعد ان کے پروپیگنڈے کیا تھے اور آج یہودیت کیا کر رہی ہے. اصل تو میرا یہ یہاں تک آپ کو لانا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ قرآن کی باتیں ہیں اور ہم نے تقاریر اور خطابات کے عنوانات کو محدود کر دیے 12-14 عنوانات کے اندر. 11ویں 12ویں 13ویں صحابہ کرام کے فضائل اور کچھ معجزات، بس ادھر ہی سے ہماری تقریریں شروع ہوتی ہیں اور ادھر ہی ختم. حالانکہ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ 60 کے قریب 60 سے زائد مقامات پر یہ تذکرہ موجود ہے اور سینکڑوں آیات ہیں اس ٹاپک پر. اور ویسے بھی ایک مسلمان کو اپنی قرآن کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے. تو میں بغیر کسی تفصیل کے اپنے عنوان کی طرف جا رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ بنی اسرائیل کا جو سب سے سنہرا دور، ٹاپ پہ جو دور گزرا ہے وہ کون سا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی وہ واقعات آپ نے قرآن کے چکے وہ واقعات ہیں. میں موضوع کو طول سے بچانے کے لیے میں نے بیان نہیں کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے اندر پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، جن بھی تھے، انسان بھی تھے. پرند آپ کے آرڈر کے پابند تھے، ہوائیں آپ کے آرڈر کی پابند تھیں. الغرض تمام کائنات کی جو مخلوقات ہے، جنوں انسانوں سمیت، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کا پابند بنا دیا تھا. یہ جو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کئی اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی اور ساری آپ کی جو حکومت کی پاور تھی وہ اس انگوٹھی کے اندر تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ذرا غور کیجئے کہ کیا پیغمبر کی طاقت ایک انگوٹھی کے پتھر کے بارے میں بن جاتا ہے؟ یہ محض اسرائیلی روایات ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اگر کسی مسلمان نے بھی اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر یہ باتیں لکھی ہیں تو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ کسی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی کے زور پہ حکومت کی. اور پھر وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر ایک جن آپ کے پشت پہ تھا، آپ کی وہ انگوٹھی گری وغیرہ وغیرہ، وہ انگوٹھی کا مسئلہ. یہ تمام اسرائیلی روایات ہیں. نہ یہ پتھر قسمت بنا سکتے
رکھتے ہیں. اللہ کے بعد پیغمبر کیا ان کی ساری طاقت ایک انگوٹھی میں ہے؟ جن کے آرڈر پہ ہوا چلتی ہے، جن کے آرڈر پہ لاکھوں پرند چرند درند سب پابند ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پیغمبر کے لیے یہ کہنا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فامنن وامسک علیہ بغیر حساب. اے سلیمان، یہ ہماری عطائیں ہیں، دل کرے کسی کو دے اور دل کرے اپنے پاس رکھ. ھذا عطاؤنا فامنن علیہ وامسک بغیر حساب. یہ اصل لفظ جو بغیر حساب کا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کوٹ کر رہے ہیں، اے سلیمان یہ ہماری عطائیں، چاہے تو فامنن تو احسان کر کسی پہ اور عطائیں کر، یا اپنے پاس رکھ، اور جس کو دے نا تو گن گن کے نہیں، بغیر حساب. زبان تیری ہوگی، تو جو منہ سے کہے گا ہم ایکسپٹ کر کے اس کو لاگو کر دیں گے. اب ذرا غور کرنا. اب حضرت محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں اور یہ تو سلیمان کی عطا ہے، رب نے سلیمان پیغمبر کو دی اور فرمایا جسے چاہے بغیر حساب کے دے. اور سلیمان پیغمبر کی عطا جو رب نے فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے، رب کہتا ہے جسے چاہے جتنا دے تو محبوب پیغمبر کو کتنا عطا کیا ہوگا. ان کے لیے کیا عظمت اور شان ہوگی، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کو پیچھے کا علم نہیں تھا. بہرحال یہ جو عرض کر رہا ہوں تو سلیمان علیہ السلام کے وہ جو دربار ہوتا تھا اس حوالے سے ایک بہت بڑی علامت ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا. توجہ رکھنا ہے کس کو؟ میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جب اس قوم کے اندر شرک آ گیا، اس قوم کے اندر بدکاریاں آ گئیں، اس قوم کے اندر جب اپنے کتاب کے اندر انہوں نے تغیر و تبدل شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری ریاست کو اس طرح مٹا ڈالا صفحہ ہستی سے کہ بالآخر بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا اور اس شہر کے بالکل تمام تعمیرات کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو نہ صرف قتل کیا بلکہ غلام بنا کر ان کی ساری ریاست کو ملیہ میٹ کر دیا. 582 قبل مسیح میں یہودیوں کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اپنے ملک سے نکالا اور ہزاروں کو قتل کر دیا. ہزاروں غلام بن گئے اور پورے ملک میں ادھر ادھر چھپ کر انہوں نے جانے بچائے. وہ جو قوم کی سطوت، وہ قوم کا جبروت، وہ قوم کا ایک امتیازی حیثیت اور پہچان تھی پوری دنیا میں، وہ سب ختم ہو گئی. جب کوئی قوم زوال کی طرف جاتی ہے تو ان میں پھر بہت ساری اخلاقی کمزوریاں اور کر آتی ہیں. اس قوم کی بھی حالت یہی ہوئی، بنی اسرائیل کی، یہ جادو کی طرف چلے گئے. کس کی طرف؟ شہر بابل کے اندر اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے جو ان کے امتحان کے لیے تھے. لوگ ان کے پاس جاتے، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اس کا تفصیلی بیان میں نے جادو کا جو ٹاپک بیان کیا تھا اس میں نے کیا تھا. تو وہ جو شہر بابل کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں 2 فرشتے، یہ لوگ اس کے پاس جاتے بنی اسرائیل، ان سے کچھ سیکھتے، کچھ اپنے جنتر منتر پڑھتے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات رچ بس گئی کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی وہ جو طاقت تھی معاذ اللہ وہ تو جادو کی طاقت پہ حکومت کر رہے تھے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ انگوٹھی کی روایتیں کہاں سے ان کی ٹچنگ ہو رہی ہے، کہاں ان کی جا کر لڑی مل رہی. چنانچہ ان کے اندر یہ آ گیا کہ جادو کے ذریعے دشمن کو گرانا، جادو کے ذریعے دشمن کو دبانا، کسی کی بیوی پہ معاذ اللہ اگر ہوس کی نظر پڑ گئی جادو کے ذریعے ان کی طلاق کروانا، جادو کے ذریعے اس کو حاصل کرنا. الغرض یہ فکری اخلاقی کمزوریوں کی عروج پر پہنچ گئی یہ قوم بنی اسرائیل.
اسی ذلت اور رسوائی میں کہ تقریباً 48-49 سال گزرے. کتنے؟ 48-49 سال. جو آج میں نے آیت آغاز گفتگو میں پڑھی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. کہ اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں ایک مرتبہ اور غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر سنبھلنے کا موقع دیا. بنی اسرائیل کی جو دو ریاستیں تھیں، ایک سامریہ اور دوسری یہودیہ. سامریہ تو اٹھ سکے، بہت بڑا جملہ آنے لگا ہے. ذرا غور کیجئے، یہ قوموں کے عروج و زوال کی یہ جو باتیں بتا رہے ہیں اس کو اپنے اوپر بھی لیجئے. وہ جو سامریہ کے اندر میں شرک مکمل رد بس چکا تھا وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، لیکن یہ جو دوسری ریاست تھی یہودیہ، اس میں کچھ علماء تھے، کچھ اولیاء تھے، صاحب تقویٰ لوگ تھے. جب اس قوم میں یہ غلامی کا سلسلہ چلا، یہ تباہی کی طرف آئے، تو وہ علماء بھی آئے، وہ ان کے مذہبی رہنما آگے آئے اور ان کو سمجھایا کہ اپنے عظیم ماضی کو دیکھو. توبہ و انابت کا سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو پھر موقع دیا. یاد رکھیے جو قوم اجتماعی جرم کی مرتکب ہوتی ہے اس کو سزا بھی اجتماعی دی جاتی ہے، اور جب وہ اجتماعی خوبیوں میں آتی ہے اللہ نوازتا بھی اسی طرح. یہ جو پاکستان ہے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ جو تلافی مافات انہوں نے کیا تھا، وہ جو ان کی غلامی کے اندر انہوں نے ظلم اٹھائے تھے اور پھر ان کو ایک صحیح جگہ پہ چلایا گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ رہنمائی اولیاء کرام نے کی. بھائی دیکھیے تاریخ پاکستان کو، یا علماء نے کی یا اولیاء نے کی. اور جب قوم نے قربانیاں دی، بچے ذبح کروائے، عورتوں کے سواب اجڑے، جوانوں کی جوانیاں لوٹی، اللہ تعالیٰ نے پھر پاکستان کی صورت میں ان کو انعام عطا فرمایا. قومیں جب توبہ کرتی ہیں تو ان کو عروج بھی اسی طرح ملتا ہے، اور جب قومیں ظلم جبروت کی راہ پہ چلتی ہیں تو ان سے انتقام کی قدرت اسی طرح لیتی ہے. 49 سال کے بعد 539 قبل مسیح میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غلامی، یہ بخت نصر کی قوم کی غلامی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا. اس کے بعد ہوا یوں، کیسے غلامی سے نجات دیا؟ ایران کے فاتح سائرس اس کو خوش، یا جس کو خسرو بھی کہتے ہیں، اس نے شہر بابل کو فتح کیا اور اگلے سال اعلان کیا کہ بنی اسرائیل واپس اپنے ملک جا سکتے ہیں. چنانچہ یہودیہ کے وہ لوگ کہ جو بخت نصر کے ظلم سے تنگ آ کر پوری دنیا میں ادھر ادھر پھیل گئے تھے، وہ سب اپنے ملک واپس آئے. اور 522 قبل مسیح میں دارا نے یہودیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے ضرور بابل کو یہودیہ کا گورنر بنا دیا. چنانچہ اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر نگرانی، توجہ سے سنیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر نگرانی وہ جو ہیکل سلیمانی گرا ہوا تھا اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا. ادھر شہر بابل کی تباہی اور بخت نصر کے ظلم و تعدی کے باعث اس اسیری کے زمانے میں سب سے بڑی جو اس قوم کو آزمائش ملی وہ کیا تھی کہ ان کی تورات ختم ہو گئی، ان کی تورات گم ہو گئی. بخت نصر نے چن چن کے گھروں سے اس کو نکال کے جلایا اور اتنی بڑی سزا رکھی جس کے گھر سے نکلتی اس کو قتل کر دیا جاتا. لیکن چونکہ وہاں حافظوں کا رواج نہیں تھا، ان کی کتاب کے حافظ کوئی نہیں تھے، لہذا یہ جو بخت نصر کا دور ہے اس دور کے اندر تمام بنی اسرائیل کے مذہبی اقدار سب ختم، تورات ختم، شریعت ختم،
کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں تو مر گئے تھے، کوئی بکھر گئے تھے، جس کے جو دل میں جو ذہن میں بس اسی پہ عمل کر رہا ہے، کوئی شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ قدرت الہی کو ترس آیا اس قوم پہ، 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، جس کو عزرا، بائبل کے اندر لفظ عزرا کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، یہ پوری ایک سورت ہے، پوری ایک چیپٹر ہے عزرا کا بائبل کے اندر۔ تو عزرا حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد یہ زندہ ہوئے، اور واقعہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے۔ عزیر علیہ السلام گئے، یہ قوم کے مجدد کی حیثیت سے گئے، انہوں نے اس قوم کو مجتمع کیا، ان میں ایک آفاقی روح تھی، تورات لکھوائی، باقی وہ جو پیغمبروں کی باتیں تھیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، وہ ساری ملا کے ان کو کتابیں لکھوا کے ان میں تقسیم کی۔ ان کے حرام حلال کے معاملات جس تک صحیح جگر پہ چلے، حضرت عزیر علیہ السلام کے اس دور میں یہودی قوم کو حضرت عزیر نے پاؤں پہ کھڑا کرا۔ اب یہ لفظ یہودی نہ سمجھے، یہ اس وقت، وہ تو آج ہمارے والے سے یہودی ہے نا، اس وقت یہ کون تھے بھئی؟ بولی اس وقت یہ کون تھے؟ مسلمان، یعنی صحیح جب جگر پہ پیغمبر کی راہ پہ چلے تو یہ وہی مسلمان تھے، اس نبی کے سچے پیروکار۔ 445 قبل مسیح میں شاہ ایران نے نحمیہ کو فلسطین یعنی یروشلم کا حاکم مقرر کیا اور شہر کو بسانے کی اور شہر پناہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ 150 سال کے بعد وہ جو تباہ شدہ شہر تھا وہ دوبارہ آباد ہو گیا۔ توجہ ہے، ذرا غور کیجئے کہ یہاں بھی پیچھے کمال کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی کو اتار کے پوری انسانی تاریخ کو آپ اٹھا کے پڑھیں۔ جب بھی کوئی قوم تباہی کی طرف گئی، ان کا ہاتھ آ کر یا تو انبیاء نے پکڑا یا صوفیاء اور علماء نے پکڑا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علماء کا یہ طبقہ وہ ہے، اگر یہ صحیح ہوں تو جگ صحیح، اور اگر یہ خراب ہوں تو سارا جگ سارا جہاں خراب۔ معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اب غور کریں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے قوم کو تیار کر کے کھڑا کر دیا، اور وہ تورات جو ان کی گم ہو چکی تھی اس کو واپس ان تک پہنچا دیا، لکھوا دیا، اور نئی چیزیں بھی اپنی طرف سے جو شریعت کے احکامات تھے وہ بھی انہوں نے لا کر ان کو اس پہ پابند کر دیا۔ اب یونانیوں کا دور شروع ہوتا ہے، سکندر اعظم، اس میں فتوحات اس کا آغاز ہوتا ہے، ایران کی سلطنت کو وہ زیر کرتا ہے، اس سے یہودیوں کو دھچکا لگتا ہے۔ پھر یونانیوں کے سکندر اعظم کے انتقال کے بعد یونانیوں کے فرمانروا انٹیوک ثالث نے 198 قبل مسیح میں فلسطین پہ قبضہ کیا، یونانی تہذیب کو یہودیوں میں رائج کرنا شروع کیا۔ بعد ازاں 175 قبل مسیح میں انٹیوک چہارم پوری طاقت سے آتا ہے اور اس قوم کے اندر پھر مشرکانہ رسومات کو سرکاری آرڈر کے طور پہ رائج کرتا ہے۔ بڑے غور سے سننا، اور وہ جو ہے قلعہ سلیمانی جو ان کی صفت اور جبروت کا منظر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بت رکھواتا ہے۔ توجہ سے سننا ہے، لیکن اب وہ حالات نہیں، چونکہ ایک پیغمبر کی زبردست روح پھونکی ہوئی ہے اس قوم میں۔ حضرت عزیر کی وہ جو پھونکی ہوئی روح تھی وہ ان کے اندر ابھی تک تھی۔ ایک تحریک اٹھتی ہے جس کو مکابی تحریک کہتے ہیں، یونانیوں کو فلسطین سے باہر کر کے ایک ریاست قائم کرنا۔ اب بڑے غور سے سنیں، اب اس ریاست کا سارا قانون حضرت عزیر کی تعلیمات ہوتی ہیں، اور جب وہ حضرت عزیر کی تعلیمات اس ریاست کا بنیادی قانون بنتا ہے تو آج کئی 100 سال کے بعد وہ جو فطرت حضرت سلیمان کے دور میں تھی وہ دوبارہ بنی اسرائیل کو مل جاتی ہے۔
غور کریں، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے حضرات آپ رواج سمجھ کے تقریریں سننے نہ آیا کریں، میرے جوانوں سے مخاطب، یہاں سے بھی ہمیں گزشتہ امتوں کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کو عزتیں اسی وقت ملتی ہیں جب وہ شیطان سے رابطہ توڑ کے رحمان سے رابطہ جوڑتے ہیں، جب وہ خدا کی ذات سے رابطہ جوڑتے ہیں اس وقت انہیں اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ جتنا عرصہ یہ بے حیائی میں رہے، بدکاری میں رہے، عیاشیوں میں رہے، یہ ذلیل اور غلامی میں جاتے رہے، جب پیغمبر کا بازو پکڑا، پیغمبر کا دامن پکڑا، رب نے نبی کی تعلیمات کو اپنایا، رب نے پہلے سے بھی زیادہ عزت عطا فرما دی۔ اور اب ان کی ریاست حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ریاست سے بھی آگے نکل گئی۔ وہ جو علاقے اس دور میں بھی زیر نہیں تھے وہ بھی ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ مقابی تحریک کے زیر اثر یہ ریاست 100 سال چلی۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ پھر ان میں بے عملی آئی، پھر ان میں بے عملی آئی۔ جس وقت بے عملی آئی، پیغمبر کی ہدایات سے منہ پھیرا، اپنی وہ صدق اور جبروت کا زمانہ بھولے، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دی اور 63 قبل مسیح میں رومی فاتح پومپی نے فلسطین پہ قبضہ کیا اور ان کی ریاست کا خاتمہ کر دیا اور یہودی آزادی کا خاتمہ ہو گیا۔ بعد ازاں رومیوں نے ایک یہودی ہیرود کو فلسطین کا حاکم مقرر کیا جس نے یہودیوں کو مذہبی آزادی تو دی لیکن عملاً حکومت روم کی چلتی رہی اور یہ سلسلہ 4 قبل مسیح تک چلتا رہا، یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے۔ اب بڑا اہم موڑ آتا ہے جی اس تحریک کا اور اس قوم کا۔ یہاں اپنے اپنے ذہن کو حاضر رکھنا ہے چونکہ یہاں سے یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہمارا ٹاپک ہے نا، تو یہاں سے عیسائیت الگ ہونے لگی۔ توجہ سے سنیں، اس دوران اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس قوم پہ قائم کیا اور اپنے 2 پیغمبروں کو بھیجا، 2 نبیوں کو بھیجا اور دونوں ہی بڑے باکمال اور دونوں کی ولادت ہی عام حالات سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے جن کو یوحنا کہا گیا اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں جیزس کہا جاتا ہے۔ یوحنا حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا کے بیٹے، بڑھاپا ہو گیا حضرت سیدنا زکریا، پورے ہو گئے، اولاد نہیں۔ آپ کی بیوی ایک دن بیٹھی ایک چڑیا کو دیکھا، چونچ کے اندر اس نے دانا اٹھایا ہوا ہے اور بچوں کو چوک کھلا رہی ہے۔ پیغمبر کے دل میں بھی اولاد کی چاہت آئی، بیوی کے دل میں وہیں ہاتھ اٹھے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے جو میرے بعد میری فکر کو آگے لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پیغمبر کے دل سے نکلنے والی دعا قبول ہو گئی۔ حالانکہ یہ تو خیال میں تھا، ربا اگر تو ان پرندوں کو اولاد دے سکتے ہمیں بھی دے دے، لیکن بیوی شوہر یہ دونوں ہی بڑھاپے میں ہیں۔ اللہ کی طرف سے میسج آ گیا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ یا زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ خوشخبری دیتے گئے اور اے پیارے زکریا یہ نام بھی ہم نے چنا ہے، اس جیسا نام پہلے کسی کا نہیں ہوا ہے۔ یہ نام ہم نے رکھا ہے، اس سے پہلے ایسا نام کبھی ہوا ہی نہیں۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام اللہ نے رکھ کے کہا یہ پہلا نام ہے، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف ہیومن، پہلا نام ہے جو اے زکریا ہم تیرے بیٹے کا رکھتے ہیں۔
میرے نبی کی باری آئی. میرے نبی کے دو شہزادے، ایک کا نام شبر، ایک کا نام شبیر رکھا جاتا ہے. میرے آقا سید کونین فرماتے ہیں علی نام جبریل نے رکھا ہے، ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے، اور رب نے یہ دونوں نام میرے نواسوں کے لیے بچا کے رکھے ہیں. یہ نام ان سے پہلے کائنات میں کسی اور کا رکھا ہی نہیں گیا. جناب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی حیران ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ قال رب انا يكون لي غلام وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود بوڑھا، میری بیوی بھی بانج. نہ بوڑھے کی اولاد ہو پاتی ہے، نہ بانج بیوی کی اولاد ہونا ممکن ہے. رب نے فرمایا زکریا قال کذالک، ہم یوں ہی تو پیدا کر دیتے ہیں، ہم یوں ہی پیدا کرتے ہیں، یوں ہی ہم اولاد عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک لڑکا دیتا ہے، نام ہے حضرت یحییٰ. سونے بھی بڑے، سیرت بھی سونی، صورت بھی سونی. پیغمبر ویسے ہی بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن قرآن میں نا انبیاء میں سے صرف میرے نبی کو اور حضرت یحییٰ کو سید کا لقب عطا کیا ہے. پر فرق ہے، حضرت یحییٰ بنی اسرائیل کے سید ہیں اور میرا نبی پوری کائنات کا سید ہے. حضرت یحییٰ بنی اسرائیل کے سید ہیں. رب فرماتے سیداً و حصورا و نبیا، ہم نے ان کو سید بھی بنایا، حصور عورتوں میں ان کی دلچسپی نہیں، دور دور، وَنَبِيًّا نبی بھی بنایا. آگے من الصالحین، عمل بھی بڑے پیارے. تو یہ بن گئے سید، توجہ ہے نا، یہ بن گئے سید کس کے؟ پوری بنی اسرائیل کے. تو بنی اسرائیل کا سید حضرت یحییٰ، اور میرے نبی کی باری آئی، میرے آقا نے فرمایا اوے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں آدم کی پوری اولاد کا سید ہوں گا، اور میری سیادت وہ ہوگی کہ میری سیادت کا ایک بھی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ میری سیادت کے جھنڈے قیامت والے دن لہرائیں گے. جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ ہیں حضرت عیسیٰ کی سگی خالہ، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سگی نہیں تھی لیکن بہرحال قریبی تھے، لیکن عام طور پر لفظ ملتا ہے حضرت عیسیٰ کی خالہ کے بیٹے. یا جلدی حضرت عیسیٰ کی خالہ کے بیٹے. ادھر جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ صرف 6 مہینے بڑے. میں دونوں کے حالات کو سامنے لے کے آیا. حضرت عیسیٰ سے صرف 6 مہینے عمر میں بڑے. حضرت عیسیٰ کی ولادت وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے. حضرت مریم کنواری مریم. حضرت زکریا علیہ السلام بچپن سے ان کو پالتے ہیں. وہ واقعات میں اس کی طرف نہیں جاتی، لیکن آپ ایک ایسے محراب حجرے میں زندگی گزارتے ہیں. حضرت مریم گزارتی ہیں کہ حضرت زکریا کئی دفعہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں بغیر موسم کے پھل. کہاں سے آیا مریم؟ باہر سے تو دروازہ بند تھا، اللہ عطا کرتا ہے. چنانچہ ایک دن حضرت سیدہ مریم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے کی صورت میں آئے، اور فرشتے کی شکل میں آ کر آپ کے سامنے فرشتہ جو ہے نا انسان کی صورت میں آئے، اور انسان کی صورت میں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے.
حضرت مریم ڈر گئی، کون ہو تم؟ یہ قرآن کا ترجمہ و تشریح کر رہا ہوں، کون ہو تم؟ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اے رب کا بھیجا ہوں تجھے بیٹا دینے آیا۔ انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ میری تو شادی نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ ہی میں کو بدکاری میں نے کبھی کی کہ میرا بیٹا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ حلال کا یہ حرام کا۔ حلال گیرا بھی نہیں ہے میں کماری ہوں، اور حرام گیرا ایسی ہے کہ میرے تو ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ ادھر بھی فرمایا قال كذلك الله يخلق، قال كذلك الله، یہ اللہ سوچیں۔ حضرت سیدنا تھوڑا سا نا اعراب کا ہو گیا، متشابہ یہ کئی آیتوں میں آتا ہے نا، تو ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، فرمایا او مریم، اللہ یوں ہی جب چاہتا ہے تخلیق فرما دیتا ہے، بے شک شادی بھی نہیں ہوئی، بے شک تمہارا شوہر کوئی نہیں، لیکن اللہ بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھونکا ان کے گریبان میں پھونک ماری حضرت جبریل نے، پل بھر کے اندر حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ میں ہو گئے۔ وہ پروسیس نہیں چلا، یار مہربانی کریں مانگو جو معاملات ہیں، پہلے مدغہ علقہ، پہلے خون پھر علقہ پھر مدغہ پھر ہڈیاں، کچھ بھی نہیں، چند لمحوں میں یہ سارا پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہو جاتی ہیں، میرا تو یہ معاملہ کیا، ڈر جاتی ہیں، اپنے اس حجرے سے نکل کے درختوں پہ جھنڈ جھنڈ تشریف لے جاتی ہیں، حیران ہوتی ہے مالک کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے فکر نہیں کرنی۔ وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، لیکن طیب الطاہر پیدا ہوتے ہیں، بچہ گود میں ہے، سخت پریشان، اور غالباً یہ واحد دنیا کی ماں ہوگی جو اتنی پاک ماں ہے لیکن بچے کو جنم دے کے سخت پریشان ہے، توجہ ہے، حیران ہے کیا ہوگا، میں کس کو کیا منہ دکھاؤں گی، پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او مریم، جب بچہ دیا ہم نے تو دفاع بھی ہم کریں گے، تو ایک کام کرنا، مجھ سے بولنا نہیں ہے کسی کے سامنے، خاموش۔ جیسے ہی بچے کو لے کے شہر میں داخل ہوئی، طوفان بدتمیزی آ گیا، عورتیں آ کے بال کھینچ رہی ہیں، کپڑے خاص کس تو نے خاندان نبوت کو بدنام کر دیا، کوئی کیا آوازہ کستا ہے؟ پیغمبر کی یہ والدہ ہیں اور پیغمبروں کی بیٹی ہیں، حضرت عمران کی بیٹی ہیں، دل ٹوٹا کیونکہ حکم تھا بولنا نہیں ہے۔ اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بوڑے میں لیٹے تھے، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو یہ کس کا بیٹا ہے۔ وہ سارے آ کر پھر ڈانٹنے لگے، تو ہمیں پاگل سمجھتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی گفتگو کی ہے، ابھی چیلنج کیا ہی تھا، حضرت عیسیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ تڑپ کے بولے میری ماں کو کچھ نہ کہو، یہ میں کسی باپ کا بیٹا نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا۔ اللہ اکبر، وجعلنی نبی، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے رب نے برکت والا بھی بنا کے بھیجا ہے، مجھے نماز روزے کا آرڈر دیا، میں جب تک زندہ رہوں گا میں یہ تمہیں وصیتیں کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ کی صدا لگنے کا۔
اب جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، یہی وہ دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب زمانہ ہے، اور حضرت یحییٰ کے آنے کا زمانہ، کہ بنی اسرائیل پھر واپس پلٹ کے اپنے انتشار کی طرف اور اپنی بہرا روی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور ان میں شرک لوٹ آتا ہے، ان میں کفر لوٹ آتا ہے، تمام مذہبی اقدار کو انہوں نے پس پشت ڈالا۔ سب سے پہلے حضرت یحییٰ تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے گئے، جلدی سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ راستے پہ کھڑے ہو کر راہ چلتوں کو ٹوکتے ہیں، تو چودھری ہوگا اپنی جگہ، تو بڑا چودھری مین سردار، تو سردار ہوگا اپنی جگہ، یہ غلط کام مت کر۔ یہ پاور یا پیغمبروں کو ہوتی ہے، یہ پیغمبر سے پیار کرنے والوں کو ہوتی ہے۔ وہ جو ہیرود نام کا بادشاہ تھا، اس میں جب گڑبڑ دیکھی کھڑے ہو گئے، خبردار غلط کام کرے تو پاور ہے نا نبیوں کی۔ آج کا صرف ڈیزل اور پیٹرول کا پرمٹ دے دو تو جو مرضی کہلواتے جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن چونکہ میں قرآن کے واقعات اور اس طرف جا رہا ہوں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس قوم کی آنکھیں اب بھی نہ کھلیں، وہ یوں کی حالت میں یہی ہوگی جو ان کے ساتھ ہے۔ پھر وہ بعد میں پھر سر کہتے ہیں ساڈا کیا بنے گا، تہاڈا وہی بنے گا جو تسی کیتا ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ بہرحال میں چونکہ سخت افسردہ ہوں، دل پریشان ہے میرا ملکی حالات کو دیکھ کر، کہ اربوں خربوں ڈکار جاؤ اور پھر بدماشی سے کہو میرا جرم بتاؤ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ظلم والا ہے ظلم۔ یہ آسٹریلیا میں ایک خبر بریک ہوتی ہے ایک وزیر کے لیے، پوری قوم باہر نکالا اور 2 دن کے اندر اندر استعفا۔ دنیا کے 5 ملکوں کے وزیر اعظم کے لیے خبر نکلتی ہے استعفا۔ اور ہمارے یہاں بغیرتی کی حالت یہ کہ مولوی ہو کر، باقیوں تو چھوڑو، دین کے ٹھیکیدار ہو کر وہ بھی کہہ رہے ہیں کیا کیے حضرت نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باہر دفاع کیجیے، میں اس کی طرف جانا نہیں ہے، ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ میں جس پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا، کیا ہے گفتگو کہاں پہنچی بتائیں، بولیں۔ جناب دلیل جرت ہے، بہادری ہے، سچائی ہے، قرآن کہتا ہے۔ میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، یہ ایسی خبیث قوم تھی کہ انہوں نے ایک چال چلی کہ عورتوں کے ذریعے سے حضرت یحییٰ کو ٹریپ میں لایا جائے۔ توجہ ہے، پر یہ پتہ نہیں ہے رب کا نبی ہے، رب نے اس کو پہلے ہی حضور قرار دے دیا۔ جب حد گزری تو ان کے خلاف ایک جھوٹا کیس تیار کر کے روم کی عدالت میں لے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ دینے لگا میں اپنے سننے والوں کو۔ جھوٹا کیس تیار کیا اس قوم نے اور روم کی عدالت میں لے گئے بادشاہ کے سامنے۔ اور اس وقت اس بادشاہ نے پیلاطس اس کا نام ہے، اس بادشاہ نے عدالت کے اندر حضرت یحییٰ کو طلب کیا۔ آپ حیران ہو گئے، جھوٹے گواہ کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ عدالت نے سزائے موت سنا دی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ لیکن بادشاہ کو پتا تھا کہ یہ راست باز آتا ہے۔ غور کرے، باہر کا بادشاہ اپنا جو حالات ہے، جو ہیرود ان کا بادشاہ یا اس کا حاکم ہے، وہ جو قوم بنی اسرائیل کی، ان سے ہٹ کر یہ روم کا بادشاہ ہے، اس کی عدالت میں اس کا کیس چلتا ہے۔ حضرت یحییٰ کا عدالت میں طلبی ہوتی ہے، سزائے موت ہوتی ہے، لیکن عید کا دن آتا ہے اور عید کے دن ایک بادشاہ کو ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک قتل کے مجرم کو بری کر سکتا ہے۔ اب بہت بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا، لیکن اس قوم کے 2 بڑے مجرم ہوتے ہیں، 2 بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو سزائے معذاللہ میں نے مجرم کہہ دیا، یعنی ان کے ذہن کے مطابق 2 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سزائے موت دی گئی ہوتی ہے عدالت کی طرف سے۔ ایک ہوتے ہیں بارابا ڈاکو اور ایک ہوتے ہیں حضرت یحییٰ۔ پیلاطس بادشاہ بنی اسرائیل کے عید والے دن ان کے مجمع میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بتاؤ بارابا کو چھوڑوں یہ یحییٰ؟ حضرات بارابا کو چھوڑوں، ڈاکو کو معاف کر دوں، یا
یحییٰ کیا؟ اس قوم کی بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ ہزاروں لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہمیں یحییٰ نہیں چاہیے، ہمیں برابر دے دو۔ چنانچہ اللہ کے پاک نبی کو ان کی چاہتوں کے مطابق پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ کیا میں پھر رک کے کہنا چاہتا ہوں، عدالت فیصلہ دیتی ہے، جھوٹے کیس کا فیصلہ دیتی ہے اور قوم اس کی توثیق کرتی ہے، اور پھر جناب یحییٰ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیے جاتے ہیں۔ میں صرف ممتاز قادری کے تناظر میں بات کرنا چاہوں گا۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہ ہوتا ہے عدالت نے تو فیصلہ دیا، عدالت نے تو یحییٰ کے خلاف بھی فیصلہ دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بنی اسرائیل تھے، وہ نبی کے بارے میں بھی نہ کہہ سکے کہ یہ بے گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ ہم نے تو سینہ تان کے 60 لاکھ آدمی ممتاز قادری کے جنازے میں جا کر ان کے منہ پہ جوتا مار کے بتایا، عدالتوں تم جھوٹے ہو، ججوں تم جھوٹے ہو، صدر وزیر اعظم تم جھوٹے ہو، ممتاز قادری سچا ہے، نبی کا عاشق ہے، کہ قوم کا ہیرو ہے۔ اور بھگو ابھی کیا ہے، ابھی کیا ہے، بھگو میں نام نہیں لیتا۔ ایک دن ایک انسپیکٹر ہے، موٹے موٹے آنسو رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا غلطی ہو گئی تھی، غازی صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا میں نے دھکا دے کے کیا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا وہ دن اور یہ دن سکون سے نہیں رہا۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے ذلت رسوائی، تمہاری نسلیں ننگی ہو کے رہ گئی ہیں۔ ابھی کیا ہے، ابھی کیا، ابھی آگے دیکھو۔ میرا جملہ یاد ہے آپ کو 4-3 سال پہلے والا؟ بھائی سب کو یاد ہے نا، اسی منبر پہ بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ یہ ممتاز قادری کو کیا سمجھتے ہیں، یہ آزمائش ہے اس قوم کے لیے، جو اس ہستی سے ٹکرائے گا اللہ اسے دنیا آخرت میں ذلیل کرے گا۔ مجھے بتاؤ، آج کئیوں کے خلاف جائیداد قرق ہونے کے نوٹس آ گئے ہیں، کئیوں کے خلاف ان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ وہ جو وہ کر کے بھونکنے والا وہ الطاف یزید تھا، میں اس کو یہی کہوں گا چونکہ وہ پاکستان کا بھی غدار ہے، اسلام کا بھی غدار ہے، آج وہ کسی طور پر بھی وہ ٹیلی ویژن پہ بات تک نہیں کر سکتا، اس پاکستان کی سرزمین پر قدم تک نہیں رکھ سکتا۔ وہ پارٹی ٹوٹ گئی جس نے غازی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، ادھر ہی ہیں آپ بھی اور میں بھی، اور ان مولویوں کی حالت بھی دیکھ لو جنہوں نے غازی صاحب کے ایشو کو استعمال کیا، آج ان کی ذلت و رسوائی کا کیا ہے، کیا سمجھتے؟ تو خیر میں یہ جان بوجھ کر میں آپ کو ایک تمثیل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عدالتیں فیصلے دیتی رہتی ہیں، وہاں تو پوری قوم کھڑی ہو کر کہتی ہے دے دو پھانسی، یحییٰ کو دے دو پھانسی۔ ادھر اللہ کا پیغمبر پھانسی چڑھتا ہے، ادھر قدرت کے انتخاب کا جوش آتا ہے، لیکن ابھی نہیں رک ذرا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام تخت دار پہ چھوڑتے ہیں، جناب عیسیٰ سر اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ کی آواز یاد آیا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں ہوں رب کا بھیجا ہوا، اے بنی اسرائیل تمہیں راہ راست پہ لانے کے لیے آیا۔ اور پھر وہ جو اس پورے دوران میں عزیر علیہ السلام کی تعلیمات جو انہوں نے مسخ کر دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دوبارہ بحال کرتے ہیں۔ یہ بھی سیم اسی طرح کا سلسلہ رکھتے ہیں جیسے حضرت یحییٰ نے رکھا، لیکن حضرت یحییٰ کا انداز جوش والا تھا، جناب حضرت عیسیٰ کا انداز دھیما تھا۔ ابتداء 7 آدمی لبیک کہتے ہیں، جناب 7 آدمی، عیسیٰ تم سچے ہو، ان کے حواری کہلاتے ہیں 7۔ کتنے بولیے؟ 7۔
7 حواری ان کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ساتھ دیتے ہیں، اور باقی پوری بنی اسرائیل سے قوم ان کی مخالف ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت کے نئے نئے قوانین آپ نے آ کر ان کو بتائے، اس کو انہوں نے مخالفت شروع کی۔ اب ان کی بھی قتل کی سازش شروع ہو گئی۔ توجہ کرنا، ہوا یوں کہ ایک دن ایک فیصلہ لے کر آیا، چونکہ تورات کے اندر، قرآن کی کتابوں کے اندر یہ آرڈر تھا کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو سنسار کر دیا جائے، اور ان کے علماء نے، ان کی وہ جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے آیتوں کو چینج کر کے روم کا جو قانون تھا، چونکہ حکومت روم کی تھی، ان کا قانون بیچ میں داخل کیا اور اس سزائے موت کو، یعنی اس سنساری کی سزا کو، رجم کی سزا کو ختم کر دیا۔ انہوں نے ایک کوشش کی کہ اب حضرت عیسیٰ کو بھی راستے سے ہٹایا ہے، اور اس کا طریقہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک عورت کو لایا۔ اب توجہ کرنا، پیغمبر کی فراست کو دیکھو، انہوں نے عورت کو لایا، اور عورت کو لا کر اعتراف جرم کروایا کہ ہاں میں نے زنا کیا، بدکاری کی۔ آئے اے عیسیٰ، آپ اس کا فیصلہ دیں۔ ذہن میں یہ تھا اگر یہ رجم کا فیصلہ نہیں دیتے تو ہم کہیں گے یہ کیسا پیغمبر ہے جس کو اپنی شریعت کا پتہ نہیں، اور اگر دیتے ہیں تو روم کے حکومت کو کہیں گے یہ دیکھو یہ نیا فساد دے کر آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سیم وہی پوزیشن ہے جو آج کے مذہبی لوگوں کے حوالے سے، اگر یہ سچ بولیں تو حکومت سے پرچہ کرواؤ۔ ہاں ایتھے بھی فرشتے بیٹھے نے بالکل تیار، کوئی گل ادھر ادھر کرے ایسی لکھا۔ میں حیران ہوتا ہوں اس قوم پہ۔ آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا گزشتہ دنوں وہ طلال چودھری نے ایسی گندی گالیاں دی اس ٹی وی پہ، اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر جاری کیا گیا۔ اس قوم کا کیا حال ہے؟ علماء اپنے دین کے حوالے سے کوئی بات کریں اس کو ٹھپ کے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ مولوی نے آج فرقہ واریت کی بات کی اور سیاستدان گالیاں دیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ اس قوم کی زبان پذیری کی طرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم سے سوال پوچھو، ہم سچ بولیں تو حکومتی پرچے ہوتے ہیں، اگر نہ بولیں مولوی تکیا گل گٹو پہ گیا ایسی جب مسئلہ پوچھے۔ سیم یہی حالت ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر سوال کیا کیا؟ بتائیے فیصلہ کریں اس عورت نے بدکاری کی ہے، تو ذہن میں یہ تھا دونوں گروپ تیار تھے، اگر سزا رجم کی دلواتے ہیں حکومت مخالف کھڑا کر دو، پرچہ کروا دو، ان کو بھی یحییٰ علیہ السلام کی طرح ان کو خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے تو ان کی علمی وجاہت اور ان کی شرافت کا جناب تیا پاچا کر دو اور کہہ دو یہ دیکھو پیغمبر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آ کر جناب نیا دین لایا ہے اور پچھلی اپنی شریعت کوئی بھول وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کا نبی بڑا سیاںا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی حضرت عیسیٰ نے مجمع لگایا، آپ نے فرمایا میرا حکم یہ ہے کہ تم میں سے وہ آدمی آگے آئے جس نے کبھی بدکاری نہ کی ہو اور اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دے۔ نہیں یار نہیں سمجھے، واہ، تم میں سے وہ آدمی جو خود پاک دامن ہو وہ آگے آ جائے۔ لیکن ساتھ اگلی بات بھی بتائی، پاک دامن نہ ہوا اور جھوٹ پھوٹ گیا تو معاملہ وہی ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ یار، اب ہزاروں کا مجمع ہے، سب سے پہلے مولوی نکلے وہاں سے، ان کے مذہبی لوگ نکلے، کیونکہ اب وہ مذہبی وہ والے نہیں رہتے جو زہر علیہ السلام کی قوتوں والے نظریات والے تھے، اب یہ بھی انہی کے رنگ رنگے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے آیتیں بدل دی تھی، جنہوں نے احکام کو بدل دیا تھا، جنہوں نے سچائی کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ سب سے پہلے وہ نکلے، آج بڑے بڑوں کی عزت کے جنازے نکلے، سب کی آج اخلاقی حالت سامنے آئی، پورے مجمع ہزاروں کے مجمع میں اکیلی وہی عورت رہ گئی۔ اب قانون شریعت تو یہ ہے کہ جب تک کوئی گواہی نہ دے، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ کی آواز ہے،
جب تک کوئی گواہی نہ دے تو اب اس کے خلاف بات تو لگ نہیں سکتی ہے، اکیلی رہ گئی، شریعت کا معاملہ آ گیا، حضرت عیسیٰ نے سمجھایا، توبہ کروائی، فرمایا جاؤ۔ اب جب دیکھا کہ ہماری عیاشیوں، ہماری مکاریوں کے بیچ میں حضرت عیسیٰ کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف گئے روم کی سرکاری حکومت کی طرف اور کہنے لگے دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ فتنہ کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے۔ توجہ سے سننا ہے، جو معاملہ حضرت یحییٰ کے ساتھ ہوا وہی معاملہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا۔ قریب تھا کہ ان کو بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، صلیب پہ لٹکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی کے راستے سے اللہ آسمانوں پہ اٹھا کے لے گئے۔ جناب عیسیٰ زندہ آسمانوں پہ۔ آگے میں جب عیسائیت کا ٹاپک چھوڑوں گا تو وہاں میں عرض کروں گا، لیکن یہاں یہ موڑ ذہن میں رکھنا ہے، یہ بنی اسرائیل کے اندر جو تعلیمات عیسوی تھی، جو حضرت عیسیٰ تعلیمات دے رہے تھے، کچھ پچھلی باتیں تھیں اور کچھ نئی انجیل نازل ہوئی تھی، ان سب کو ملا کر انہوں نے جو تربیت دی، اس وقت ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو حواری تھے، جنہوں نے ان کا اثر قبول کیا تھا، چنانچہ یہاں سے بنی اسرائیل سے دوسرا مذہب جنم لیتا ہے جو جناب عیسیٰ کی پیروکاری میں ہیں، ان کو عیسائی کہتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کس کا؟ بولیے جلدی، عیسائیت۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کس کا؟ عیسائیت۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختے دار پہ کھینچنے کے لیے لے کے جائے جاتے ہیں، کوٹری میں بند کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بولو جلدی، زندہ آسمانوں پہ۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ انہی میں سے ایک بندہ اندر جاتا ہے جو ان کو پکڑ کے لانے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کا رنگ اس پہ چڑھا دیتا ہے، شباب میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب مجمع ان کو دیکھتا ہے وہ خود ہو کر یہ بھی اسی طرح جیسے حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا اسی طرح تھوکنا شروع کر دیتا ہے، توجہ سے مارنا اور تھوکنا شروع کر دیتا ہے، اور نعرے لگاتے ہیں یہ یہودی، کہتے ہیں ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، ہم نے قتل کر دیا، ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ قتل کیا نہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا بلکہ ان کو شبہ لگا۔ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلند فرما لیا تھا۔ آج حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پہ۔ اسلامک اور یہ جو کرسچینٹی ہے جو اسلام کے اگینسٹ اس معاملے میں، ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ ہیں ہی زندہ، عیسائیوں کے نزدیک وہ سولی پہ چڑھے لیکن اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا۔ ہمارے نزدیک ابھی تک ان کو موت نہیں آئی، پھر بولیے ان کو موت، قرب قیامت میں وہ دوبارہ زمین پہ نازل ہوں گے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور دوبارہ سے آپ شادی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور جب وصال ہوگا میرے نبی کے روضہ گنبد خضرا کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ جناب حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ساتھ عیسائیوں کا یہ جو سن عیسوی ہے، یہ جو آج 2017 یہ حضرت عیسیٰ کے ولادت کے بولیے بعد یہ سلسلہ سٹارٹ۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو آسمانوں کو اٹھا لینے کے بعد قدرت کا انتقام کس قوم کی طرف آتا ہے؟ اب ذرا جملہ سننا ہے آپ۔
64 عیسوی میں یہ رومیوں کے خلاف یہ اتنے سرکش ہوتے ہیں، یہ یہودی یہ بغاوت کر دیتے ہیں، رومی فوجیں آتی ہیں، اس پورے ملک کو تہس نہس کرتی ہیں، 1,33,000 لوگ دن میں مارے جاتے ہیں، 70,000 غلام بنا لیے جاتے ہیں۔ 2 پیغمبر ہیں نا، بدلہ لینا ہے قدرت، 70,000 غلام بنائے جاتے ہیں، اور تعداد ہزاروں لاکھوں میں وہ ہیں جنہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور کسی کو اپنے جنگلی جانوروں کو سدھانے کے لیے تاکہ کوئی مرتا ہے تو مرے ہی نہیں، کسی کو کانوں کے اندر کھودو کانے تاکہ وہ نہ کھانا دینا نہ، تاکہ یہ کرتے کرتے یہ مر جائیں۔ یوں اس قوم کا ان کے معاملات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آج تقریباً 2000 سال بیت گئے۔ توجہ ہے، بہت عام بات کر رہا ہوں۔ یروشلم سے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا جاتا ہے، شہر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اور پھر قدرت قیامت تک اس قوم کے لیے ذلت اور رسوائی لکھ دیتی ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ قدرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تم اب صبح قیامت تک امن سے نہیں رہو گے، اور آج 2000 سے زائد سال ہو گئے، بلکہ نہیں تقریباً 2000 سال کے قریب ہونے کو ہیں۔ اس قوم کی حالت یہ ہے آج تک پھر وہ ریاست یہودیہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ یہودی چونکہ ان کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم میں ایک مسیح آئے گا، توجہ ہے، تم میں ایک مسیح آئے گا جو قوم کو نجات دے گا وغیرہ وغیرہ سارا۔ وہ مسیح حضرت عیسیٰ تھے، وہ مسیح حضرت عیسیٰ تھے، اور ان کی نشانی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ انہوں نے بتایا تھا مردوں کو زندہ کریں گے، اندھوں کو بینا کریں گے۔ آج بھی چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مسیح مانا ہی نہیں، آج بھی یہ جو یہودی قوم ہے یہ ایک مسیح کا انتظار کر رہی ہے کہ ایک مسیح آئے گا جو ہمیں نجات دے گا، ہماری وہ کھوئی ہوئی حکومت کو دوبارہ بحال کرے گا، تاکہ قیامت تک یہ انتظار کرتے رہیں گے، اور اس وقت دجال کھڑا ہوگا۔ کون کھڑا ہوگا؟ دجال کھڑا ہوگا، اور دجال میں بھی وہی شبہ ہوں گے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، اور جناب وہ آگ جلائے گا، وہ سارا وہ معاملات ہوں گے، تو یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کہیں گے یہ ہے وہ مسیح جس کی حضرت عزیر علیہ السلام نے ہمیں بشارت دی تھی، حالانکہ یہ ان کا دھوکہ ہے۔ وہ مسیح تو حضرت عیسیٰ تھے جو آج سے تقریباً 2000 سال ہوئے وہ دنیا سے بولو تشریف لے گئے، کدھر؟ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ اب توجہ کرنا، انتظار وہ بھی کر رہے ہیں، انتظار توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کا مسیح دجال آئے گا، ہمارا مسیح عیسیٰ آئے گا، ان کا مسیح جہنم پہنچائے گا، ہمارا مسیح جنت کی رہنمائی کرے گا، ان کا مسیح دوزخیوں کی فوج کا سالار ہوگا، اور ہمارا مسیح اس وقت مسلمانوں کی فوج کا سالار ہوگا۔ 40 سال حضرت عیسیٰ حکومت کریں گے، اور دنیا میں یہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہوگا کہ پوری کائنات میں کوئی ایک بھی کافر نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹا انتظار کر رہے ہیں مسیح کا کہ جو لا کر ان کی کھوئی ہوئی حکومت انہیں بحال کرے گا۔ ہم اس مسیح کے انتظار کر رہے ہیں جو حضرت سیدنا امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ہوں گے جو مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ توجہ کتنی؟ 40 سال یہ وہ دور ہوگا فزیکلی شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیئیں گے،
اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پورے پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا. ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ پورا محلہ پی جائے گا. یہ وہ دو. پوری دنیا میں پھر کیا ہوگا؟ مسلمان اسلام ہوگا، میرے نبی کا جھنڈا ہوگا، میرے حضور کا جھنڈا لہرائے گا. الدین کلہ للہ، صرف اللہ کا دین دنیا میں باقی رہ جائے گا. بس کچھ بھی 40 سال. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ وصال. تو آج سے یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ مسیح موعود کی پہلی صدا یہودیوں کی لگی ہوئی ہے. سمجھ آئیے، وہ بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس پوائنٹ پہ آج تک آپ کو کسی نے آگاہ نہیں کیا ہو. وہ بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی ایک. ان کا مسیح دجال اور جھوٹا ہوگا، ہمارا مسیح سچا. تو یہاں سے ریاست یہودیہ کا خاتمہ ہو گیا، بالکل مٹ گئے، غلام بن گئے. اب اس کے بعد یہ جو درمیان کے عرصہ میرے نبی کے آنے سے پہلے اور پھر میرے آقا نے آ کر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ ہوا کیا، اور پھر قیامت تک کے لیے یہودیوں کے لیے قرآن و حدیث میں ہے کیا، میں آپ کو اگلا جمعہ سناؤں گا. آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا سینہ یوں تنا جائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ میری پوری کی پوری معلومات یا میں قرآن سے لے رہا ہوں. جو چیزیں قرآن میں نہیں پھر حدیث کی طرف آتے ہیں، جو حدیث میں نہیں پھر ہم بائبل اور دیگر جو قدیم اہدامہ جدید ان کی جتنی بھی بائبلز ہیں، ان کی تمام کتابیں، ان کو عمیق نگاہوں سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اگر قرآن سے وہ ٹکراتی ہیں تو پھر وہاں سے ہم چیزیں لیتے ہیں جن پر قرآن و حدیث خاموش ہے. پھر وہاں سے ہم یہ چیز لے کے آتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ ٹو بی کنٹینیوڈ انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.